بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جماعت دہم کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ بیان کروں گی۔ اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر جلدرم۔ سجاد حیدر جلدرم 1880 میں یو پی کے قصبے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ آپ کے افسانوں کا مجموعہ کا نام خیالستان ہے۔ آپ کے افسانوں میں حصہ مزاح شامل ہے۔ اس سبق میں مصنف سجاد حیدر نے اپنے ان دوستوں کا تعارف کرایا ہے جو بظاہر بہت مخلص ہیں، مگر ایسے دوستوں کی وجہ سے سجاد حیدر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے اور اپنا کام دل جمعی سے نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن مصنف کی دلی کے چاندنی چوک میں سے گزرتے ہوئے ایک فقیر پر نظر پڑی جو لوگوں کو اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں غریب الوطن ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، بس میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں، 7 بچوں کا باپ اور روٹیوں کا محتاج ہوں۔ جب میں نے اپنا موازنہ فقیر سے کیا تو فقیر مجھ سے کئی لحاظ سے بہتر تھا، یعنی کہ میں کام کرتا ہوں، وہ مفت خوری، میں تعلیم یافتہ ہوں اور وہ جاہل، میں خوش لباس ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ یہاں تک تو میں نے اپنے آپ کو بہتر جانا، مگر اس سے آگے اس کی حالت اچھی تھی، یعنی اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے آرام کر سکتا ہے مگر میں نہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ بغیر کسی خوف کے لے جا سکتا ہے اور کوئی اس سے قرض نہیں مانگے گا، کوئی اس کو لطیفے سنا کر وقت ضائع نہیں کرے گا، اسے اپنے کسی دوست کے خط کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ میرے دوست میرے خیر طلب ہیں، وہ ہمدردی کرتے ہیں لیکن میرا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں مصنف کہتا ہے کہ وہ فقیر جو اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا وہ مجھ سے بہت بہتر تھا، کیونکہ میرے دوست تو مجھے، مصنف کا لکھنے لکھانے کا کام تھا، کہتے ٹائم ہی نہیں دیتے اور ہر وقت سوار رہتے ہیں۔ میرے دوستوں کی فہرست میں ایک میرا دوست بھڑبڑیا کہتے ہیں جو بہت باتیں کرتا ہو۔ دوست احمد مرزا ایک بھونچال سے کم نہیں، آندھی کی طرح کمرے میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ آتے ہی زور سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ میں تھوڑی دیر تک قلم نہیں پکڑ سکتا۔ میرے ایک دوست اور ہیں جن کا نام ہے تحسین، جن کو اپنے بال بچوں کی بیماری کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں بچے کو بخار آ رہا ہے اور منجلی بیٹی کو کھانسی ہے۔ سیاست کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ گھر بھر بیمار پڑا ہے تو اخبار پڑھنے کی فرصت ہی کہاں۔ جب بھی وہ کسی جلسے میں جاتے تھے تو لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے کہ طبیعت تو نہیں گھبرا رہی، پیاس تو نہیں لگی۔ دوستوں کی فہرست میں میرے ایک اور دوست محمد شاکر خان، مقدمہ باز دوست ہیں، ہمیشہ فریق مخالف کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ ریاست کے جھگڑوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا۔ مقدمہ جیتنے کی صورت میں جج کی تعریفوں کے علاوہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یہ دوست موزہ کہتے ہیں ایک گاؤں کو، سلیم پور کے رہنے والے ہیں اور رئیس آدمی ہیں۔ ایک بار بہت اصرار کر کے مجھے سلیم پور لے گئے، کہنے لگے، شہر کے ہنگاموں میں تم سے کیا خاک لکھا جائے گا۔ میں نے گاؤں میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا ہے۔ کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی پائیں باغ ہوتا ہے پیچھے کی طرف کھلتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد کمرے میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ شاکر صاحب نے کہا، آج سے ہی لکھنا نہ شروع کر دینا، آج مچھلی کے شکار کے لیے جائیں گے۔ اور پھر 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر کے رئیس طالب علی سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ میرا ماتھا ٹھنکنا ہوتا ہے بچوں، خبردار ہونا، الرٹ ہونا۔ میں نے سوچا اگر یہی حالات رہے تو یہاں بھی لکھنا نصیب نہ ہوگا۔ جلدی سے کمرے میں آیا اور لکھنے کے سامان کو بغور دیکھا۔ چاندی کی دوات مگر روشنائی خشک تھی، قلم نہایت قیمتی مگر نب غائب، قلم سے جس سے لکھتے ہیں نب ہوتی ہے، اس میں انک فل بھرتے ہیں اس میں اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اس سے۔ بہرحال میں نے لکھنے کا پرانا سامان نکالا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کھڑکی کے باہر سے
نزدیکی درخت سے مرغان خوشنوا، مرغان خوشنوا بچوں کہتے ہیں خوبصورت آواز والے پرندے، مرغان خوشنوا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں اپنے کام میں مشغول رہا، اتنے میں تن تن اور چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ لگتا تھا کہ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی ستار بجا رہے ہیں۔ ستار ایک آلہ ہوتا ہے میوزک کا، اس کا۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرمائی اور میرے سارے خیالات ذہن سے نکل گئے۔ میں نے محویت میں اصل جملہ لکھنے کی بجائے وہ جملے لکھ دیے جو شاکر صاحب نے اپنے دوست سے کہے تھے۔ میں لکھنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ اتنے میں شبن نے پیغام دیا کہ وہ مجھے شاکر صاحب راجہ طالب سے ملوانا چاہتے ہیں۔ میں کام چھوڑ کر طالب علم سے ملنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور ابھی لکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ شبن نے پھر آ کر کہا، ایک اور صاحب سے ملاقات کرانی ہے۔ میری حالت اس عربی گھوڑے کی سی ہو گئی جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہو اور استبل سے منگوا کر ہر کسی کو دکھاتا پھرے۔ واپس آیا، ابھی کچھ منٹ ہی لکھا تھا کہ دستک ہوئی۔ شبن نے بتایا کہ کھانا تیار ہے اور زور دیا کہ کھانا ابھی کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے اکتا کر کہا، ابھی آتا ہوں۔ یعنی کہ جو مصنف تھے انہیں وہاں گاؤں جا کر بھی لکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بار بار ان کے جو دوست بڑے اصرار کر کے ان کو لے کے گئے تھے، وہ ان کو کبھی کسی دوست سے ملا رہے تھے، کبھی کسی دوست سے ملوا رہے تھے، اور اس کا ٹائم سارا مصنف کا اسی میں ضائع ہو رہا تھا۔ میں نے اکتا کر کہا، ابھی آتا ہوں۔ میزبان کے پاس پہنچا تو انہوں نے نہایت اخلاق سے پوچھا، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کچھ زیادہ ہی لکھ لیا ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ شہر میں رہ کر تم سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا۔ میں آمنا صدقنا، آمنا صدقنا کا مطلب ہے بالکل یہی حقیقت ہے، یعنی میں نے اسے قبول کیا، کہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کھانا کھا کر واپس آیا، اپنے خیالات اکٹھا کیے، مگر دماغ خالی تھا۔ اسی اثنا میں نیند آ گئی۔ تیسرے پہر سو کر اٹھا تو تر و تازہ تھا، ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ نوکر نے آ کر بتایا کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا کہ سارے دن میں ایک صفحہ ہی لکھ پایا تھا، اور وہ بھی بالکل بے ربط، یعنی کہ اس کا کوئی تانا بانا ہی نہیں تھا، کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ آخر میں اپنے میزبان کو ناراض کر کے واپس شہر آ گیا۔ میرے دوستوں کی فہرست یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ فہرست کافی لمبی ہے۔ مثلاً ایک صاحب ہمیشہ قرض مانگنے آتے ہیں اور ایک دوست آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ہی بات کیے جاتے ہیں، دوسروں کی بالکل نہیں سنتے۔ یہ سب میرے خیر خواہ دوست ہیں، مگر اب میں مجبور ہوں کہ ان جیسے تمام عزیز اور مہربان دوستوں کو خیر بات کہہ دوں، چھوڑ دوں انہیں، تاکہ میرے لکھنے لکھانے کا سلسلہ ایک تسلسل سے چلتا رہے۔ تو عزیز بچوں، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ کہانی لمبی ہے تو خلاصہ بھی تھوڑا لمبا ہے، اور آپ اس کو کہانی کو پڑھیں گے تو آپ کو خلاصہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، اور اس کے دوسرے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔